دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ابھی میرے پیریڈز ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوئے تھے کہ میری شادی میرے بہنوئی سے کر دی۔ جب میری بہن ایک بچے کو ڈلیوری دینے کے وقت مر گئی، لیکن مجھے اپنی بہن کے شوہر سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ بہت ہٹا کٹا 40 سال کا مرد تھا اور میں ایک نازک سی لڑکی 16 سال کی تھی۔ میری لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میری شادی میرے بہن کے شوہر سے کر دی۔ سہاگ رات میں وہ میرے قریب آیا اور آتے ہی اس نے میرا نام عائشہ ہے، میں 16 سال کی ہوں اور میری زندگی ایک رنگین خواب کی طرح تھی۔ ہمارا چھوٹا سا گاؤں جو ہرے بھرے کھیتوں، پھولوں کی کیاریوں اور نیلے آسمان سے گھرا تھا، میرے لیے کسی جادوئی دنیا سے کم نہیں تھا۔ گاؤں کے بیچ سے بہتی چھوٹی سی ندی جس کے کنارے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھنٹوں کھیلا کرتی تھی، میری سب سے پیاری جگہ تھی۔ میں اپنے اسکول میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ میرا اسکول گاؤں کے ایک پرانے پیڑ کے پاس تھا جس کے نیچے ہم بچے دوپہر میں بیٹھ کر اپنی کتابیں پڑھتے اور کہانیاں سناتے۔ ہر صبح میں اپنی سہیلیاں اریبہ اور آمنہ کے ساتھ اسکول جاتی۔ ہم راستے میں ہنستے کھیلتے، کھیتوں کے بیچ سے گزرتے، کبھی پھول توڑتے تو کبھی ایک دوسرے کو اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے۔ اریبہ کو گانا بہت پسند تھا اور وہ راستے میں کوئی نہ کوئی گانا گنگناتی۔ آمنہ کو کہانیاں سنانے کا شوق تھا اور وہ ہمیں اپنی بنائی ہوئی کہانیاں سناتی۔ میں ان کی باتیں سن کر ہنستی اور اپنی اسکول کی باتیں انہیں بتاتی۔ اسکول میں بہت اچھی تھی۔ میری میم ہمیشہ میری تعریف کرتی۔ وہ کہتی، عائشہ تو بہت ہوشیار ہے، تو پڑھ لکھ کر ایک دن ڈاکٹر بنے گی۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہو جاتی۔ میں من ہی من میں سوچتی کہ میں ڈاکٹر بنوں گی اور اپنے گاؤں کے ہر بیمار انسان کا علاج کروں گی۔ میرے گھر میں میرے ماں باپ، میری بڑی بہن اور میں تھی۔ آپی مجھ سے 6 سال بڑی تھی۔ وہ میرے لیے صرف بہن نہیں بلکہ میری سب سے اچھی دوست تھی۔ آپی بہت پیاری تھی، لمبے کالے بال، بڑی بڑی چمکیلی آنکھیں اور ہمیشہ ہنستا ہوا چہرہ۔ ان کی ہنسی ایسی تھی کہ کوئی بھی اداس انسان اسے دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ آپی کی شادی 2 سال پہلے گاؤں کے ہی ایک لڑکے حسن سے ہوئی تھی۔ حسن بھائی بہت ہٹے کٹے تھے۔ ان کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا اور ان کی آواز اتنی بھاری تھی کہ لوگ ان سے ڈرتے تھے اور ان کا چہرہ ہمیشہ گمبھیر رہتا تھا۔ آپی ہمیشہ کہتی، عائشہ، حسن بہت اچھے ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں بہن کی بات مان لیتی، لیکن سچ کہوں تو مجھے ان سے تھوڑا ڈر لگتا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتے میں ان کے سامنے کم بولتی۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں اور بھاری آواز مجھے ڈراتی تھیں۔ میں سوچتی، آپی اتنی نازک اور پیاری ہیں اور حسن بھائی اتنے سخت اور ڈراؤنے، یہ دونوں ایک دوسرے سے اتنا پیار کیسے کرتے ہیں؟ آپی کا گھر ہمارے گھر سے کچھ ہی دوری پر تھا۔ آپی اکثر مجھے اپنے گھر بلاتی۔ وہ مجھے اپنی بنائی بریانی کھلاتی، میرے لیے نئے نئے کپڑے سلائی کرتی اور میرے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرتی۔ وہ مجھے اپنی شادی کی کہانیاں سناتی اور میں ان کی باتیں سن کر ہنس پڑتی۔ آپی کہتی، عائشہ، جب تیری شادی ہوگی میں تجھے اتنا تیار کروں گی کہ تو کسی راجکماری سے کم نہیں لگے گی۔ میں شرما کر کہتی، آپی ابھی میری شادی کی بات مت کرو، میں تو ابھی بچی ہوں۔ آپی ہنس کر مجھے گلے لگا لیتی۔ میں اسکول سے لوٹ کر اپنی ساری باتیں آپی کو بتاتی۔ وہ میری باتیں دھیان سے سنتی اور کہتی، عائشہ میری چھوٹی گڑیا ہے، تجھے ہمیشہ خوش رہنا ہے۔ میں آپی کو دیکھ کر سوچتی کہ میں بھی ان کی طرح پیاری بنوں گی۔ میرے ماں باپ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ماں مجھے ہر صبح اسکول کے لیے تیار کرتی۔ وہ میرے بالوں میں چوٹی کرتی، میرے لیے گرما گرم پراٹھے بناتی اور میرے اسکول بیگ میں ٹفن رکھتی۔ بابا اپنی سائیکل پر اسکول چھوڑنے جاتے۔ راستے میں وہ مجھے گاؤں کی پرانی کہانیاں سناتے۔ وہ کہتے، عائشہ تو پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے گی، ہمارا گاؤں تجھ پر فخر کرے گا۔ میں ان کی بات سن کر مسکراتی اور من ہی من میں سوچتی کہ میں اپنے ماں باپ کا نام ضرور روشن کروں گی۔ میری زندگی ہنسی خوشی سے بھری تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خوشیاں جلد ہی ایک برے خواب میں بدلنے والی تھیں۔ پچھلے مہینے کی بات ہے، ایک دن آپی ہمارے گھر آئیں۔ ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ انہوں نے ماں کو گلے لگایا اور دھیمی آواز میں کچھ کہا۔ ماں کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ انہوں نے آپی کو پھر سے گلے لگایا
اور کہا بیٹی یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میں ان کے پاس گئی اور پوچھا ماں کیا ہوا؟ آپی تم اتنا خوش کیوں ہو؟ آپی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے ماتھے پر چوم کر کہا عائشہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں اچھل پڑی۔ میں نے کہا سچ آپی میں خالہ بننے والی ہوں۔ آپی نے ہنس کر میرے گال کھینچے اور کہا ہاں میری پیاری گڑیا تو اب خالہ بنے گی۔ ماں اور بابا بھی بہت خوش تھے۔ بابا نے گاؤں میں مٹھائیاں بٹوائیں اور سب کو بتایا کہ ان کی بڑی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ میں اتنی خوش تھی کہ میں نے اپنی سہیلیوں کو بھی یہ خبر سنا دی۔ عائشہ تو کتنی خوش قسمت ہے، تو خالہ بنے گی۔ اریبہ نے کہا ہم بچے کے لیے چھوٹا سا جھولا بنائیں گے۔ میں ہنس کر کہتی ہاں اور میں اسے اپنی ساری کہانیاں سناؤں گی۔ گاؤں میں سب لوگ آپی کی اس خوشخبری سے خوش تھے۔ پڑوس کی آنٹیاں آپی کے لیے نئے نئے کپڑے اور بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے لاتی۔ ماں ہر دن آپی کے گھر جاتی اور ان کا خیال رکھتی۔ آپی کا پیٹ دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا اور وہ اور بھی پیاری لگنے لگی تھی۔ میں ہر دن اسکول سے لوٹ کر ان کے پاس جاتی اور ان کے ساتھ وقت گزارتی۔ وہ مجھے اپنے بچے کے بارے میں بتاتی۔ وہ کہتی عائشہ جب بچہ آئے گا تو اسے اپنی کہانیاں سنائے گی اور اسے اسکول لے جایا کرے گی۔ میں ہنس کر کہتی ہاں آپی میں اسے اپنی سائیکل پر اسکول لے جاؤں گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خوشیاں زیادہ دن نہیں ٹکیں گی۔ دھیرے دھیرے آپی کی صحت کمزور ہونے لگی۔ ان کا چہرہ پیلا پڑنے لگا اور وہ تھکان کی شکایت کرنے لگیں۔ ماں کہتی تجھے زیادہ آرام کرنا چاہیے، لیکن آپی ہمیشہ ہنس کر کہتی ماں تم فکر مت کرو۔ میں آپی کی ہنسی دیکھ کر خوش ہو جاتی، لیکن میرے من میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں ہر رات اللہ سے دعا کرتی اے اللہ میری آپی کو اور ان کے بچے کو سلامت رکھنا۔ ایک رات اچانک ہمارے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ میں گہری نیند میں تھی جب ماں کا رونا سنائی دیا۔ میں نیند سے جاگی اور باہر بھاگی۔ ماں صحن میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بابا کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا ماں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے مجھے گلے لگایا اور روتے ہوئے کہا عائشہ تیری آپی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے اوپر جیسے بجلی گری۔ میں نے کہا ماں یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آپی تو ٹھیک تھی، وہ مجھ سے ملنے آئیں گی نا؟ لیکن ماں بس روتی رہی۔ بابا نے مجھے پاس بلایا اور دھیمی آواز میں کہا کہ رات کو آپی کو درد شروع ہوئی تھی۔ اسے گاؤں کے چھوٹے سے ہسپتال لے گئے تھے، لیکن وہاں کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بڑا۔ آپی نے ایک بچے کو جنم دیا، لیکن بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ان کی جان نہیں بچ سکی۔ بچہ بھی نہیں بچا۔ میں سن رہ گئی۔ میری آپی میری سب سے پیاری دوست اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ میں نے ماں سے کہا ماں یہ جھوٹ ہے نا؟ آپی مجھ سے ملنے آئیں گی نا؟ لیکن ماں نے مجھے اور زور سے گلے لگایا۔ میں رونے لگی۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں بار بار آپی کی ہنسی، ان کی باتیں یاد کرتی۔ میں سوچتی آپی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے بچے سے ملوائیں گی، پھر وہ مجھے چھوڑ کر کیسے چلی گئیں؟ میں نے ماں سے پوچھا ماں آپی ہمیں چھوڑ کر کہاں چلی گئیں؟ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس روتی رہیں۔ گاؤں میں ماتم چھا گیا۔ آپی کو ہر کوئی چاہتا تھا۔ ان کے جانے کی خبر سن کر لوگ ان کے گھر آنے لگے۔ حسن بھائی پتھر کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں سوکھی تھیں، لیکن ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ ان کی بھاری آواز اور ہٹا کٹا جسم مجھے پہلے سے ڈراتا تھا، اور اب ان کی خاموشی مجھے اور ڈرانے لگی تھی۔ میں ان کے پاس نہیں گئی۔ میں بس اپنی ماں کے پاس بیٹھی روتی رہی۔ میں رات رات بھر روتی۔ میں آپی کی تصویر کو سینے سے لگا کر سوتی۔ میں ان سے باتیں کرتی جیسے وہ ابھی بھی میرے پاس ہوں۔ میں کہتی آپی تم مجھ سے ملنے آؤ نا، میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ لیکن آپی کا جواب کبھی نہیں آیا۔ میرا دل ایک گہرے دکھ میں ڈوب گیا۔ میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ میری سہیلیاں مجھے بلانے آتی، لیکن میں ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ میں بس اپنے کمرے میں بند رہتی اور آپی کو یاد کرتی۔ میری ہنسی، میری خوشیاں، سب کچھ آپی کے ساتھ چلی گئی تھیں۔ آپی کی موت کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا۔ ماں دن بھر چپ رہتی اور اپنے کاموں میں ڈوبی رہتی۔ بابا بھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ مجھے اب کہانیاں نہیں سناتے تھے۔ وہ اکثر باہر جاتے اور دیر رات کو لوٹتے۔ میں نے دیکھا کہ ماں باپ آپس میں دھیمی آواز میں باتیں کرتے۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتے چپ ہو جاتے۔ مجھے لگا کہ وہ آپی کی بات کر رہے ہیں۔
میں نے ماں سے پوچھا، ماں تم اور بابا کیا بات کرتے ہو؟ کچھ غلط تو نہیں ہے نا؟ ماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، عائشہ تو فکر مت کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ایک عجیب سی اداسی تھی جو مجھے ڈرانے لگی۔ میں اپنے دکھ میں ڈوبی تھی۔ میں ہر دن آپی کی تصویر دیکھتی اور روتی۔ میں سوچتی اگر آپی ہوتی تو وہ مجھے گلے لگا کر کہتی، عائشہ تو میری بہادر گڑیا ہے، رونا چھوڑ دے۔ لیکن آپی اب میرے پاس نہیں تھی۔ میں اکیلی تھی اور میرا دل ہر پل ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا دکھ ابھی اور بڑھنے والا تھا۔ آپی کی موت کے بعد کچھ ہفتے بعد ایک شام ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ بابا بھی پاس میں بیٹھے تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، ماں کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، عائشہ بیٹی، ہمیں تجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، ہاں ماں بولو، سب ٹھیک ہے نا؟ ماں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، تیری آپی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اس کا گھر ابھی بھی ہمارا ہے۔ حسن اب اکیلا ہے، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا، اس کا مجھ سے کیا مطلب؟ بابا نے بات کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے سخت آواز میں کہا، عائشہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تیری شادی حسن سے ہوگی۔ وہ ہمارا داماد ہے اور اسے اب ایک نئی زندگی کی ضرورت ہے۔ تو اس کا گھر سنبھالے گی۔ میرے کانوں میں جیسے کوئی تیز آواز گونجی۔ میں نے حیرانی سے کہا، ماں بابا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو ابھی بچی ہوں، میں صرف 16 سال کی ہوں۔ اور حسن، وہ تو آپی کے شوہر ہیں، میں ان کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ ماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہم جانتے ہیں کہ تو چھوٹی ہے، لیکن گاؤں والوں نے کہا ہے کہ حسن کا گھر خالی نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس کی بیوی بن کر اس کا گھر سنبھال لے گی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، ماں میں نہیں کر سکتی، مجھے حسن سے ڈر لگتا ہے، وہ اتنے بڑے ہیں اور میں اتنی چھوٹی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اسکول جانا چاہتی ہوں، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ لیکن ماں اور بابا نے میری ایک نہ سنی۔ بابا نے غصے سے کہا، فیصلہ ہم نے کر لیا ہے، گاؤں میں سب یہی چاہتے ہیں، تجھے ماننا ہوگا۔ اگر تو نہیں مانے گی تو ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ میں اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ پہلے آپی کی موت نے مجھے توڑا اور اب ماں باپ کا یہ فیصلہ مجھے پوری طرح کچل رہا تھا۔ میں 16 سال کی تھی، ایک نازک سی لڑکی جس کا خواب تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے۔ لیکن اب میری شادی بہن کے شوہر سے ہونے والی تھی، ایک ایسے آدمی سے جس سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں نے آپی کی تصویر کو گلے لگایا اور کہا، آپی تم مجھے بچاؤ، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ماں باپ نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ گاؤں کے لوگ اس فیصلے سے خوش تھے۔ وہ کہتے، حسن کا گھر خالی نہیں رہے گا، عائشہ اب حسن کی بیوی بنے گی۔ لیکن میرے دل میں ڈر اور دکھ کا طوفان چل رہا تھا۔ میں ہر رات روتی اور اللہ سے دعا کرتی، مجھے اس شادی سے بچاؤ۔ میں ایک ایسی راہ پر تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ میں اپنی معصومیت، اپنے خوابوں اور اپنی ہنسی کو کھو رہی تھی۔ میرا بچپن مجھ سے چھن رہا تھا اور میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس دن کے بعد میں اپنے کمرے میں بند رہنے لگی۔ میں آپی کی تصویر کو سینے سے لگا کر روتی۔ میں ان سے کہتی، آپی تم مجھے بچاؤ، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں تو ابھی بچی ہوں۔ لیکن آپی کا جواب کبھی نہیں آیا۔ میرا دل ڈر اور دکھ سے بھرا تھا۔ میں ہر رات سوچتی کہ میں صرف 16 سال کی ہوں۔ میرے پیریڈز بھی ابھی ٹھیک سے شروع نہیں ہوئے تھے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ حسن سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ ہٹا کٹا، لمبے چوڑے اور ان کی بھاری آواز میرے دل میں خوف پیدا کرتی تھیں۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں، سخت چہرہ اور بھاری قد مجھے ڈراتا تھا۔ میں ان کی نظروں سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی۔ پھر میں ان کی بیوی کیسے بن سکتی تھی؟ میں نے کئی بار ماں باپ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا شاید وہ میری معصومیت اور ڈر کو سمجھیں گے۔ ایک دن میں نے ہمت جٹا کر ماں کے پاس جا کر پھر سے اپنی بات رکھی۔ میں روتے ہوئے بولی، ماں پلیز مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میرے پیریڈز بھی ابھی ٹھیک سے شروع نہیں ہوئے تھے، میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ ماں میں تو بس 16 سال کی ہوں، پلیز میری بات کو سمجھو۔ میں حسن سے بہت ڈرتی ہوں، وہ اتنے بڑے اور ڈراؤنے ہیں۔ ماں کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، عائشہ اب یہ باتیں کرنا بند کر،
تو سمجھتی کیوں نہیں؟ یہ گاؤں کی رسم و رواج ہے۔ حسن ہمارا داماد ہے اور اس کا گھر خالی نہیں رہ سکتا۔ تو اس کی بیوی بن کر اس کا گھر سنبھالے گی۔ اگر تو نہیں مانے گی تو ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ گاؤں کے لوگ ہمیں تانے ماریں گے۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا لیکن وہاں مجھے کوئی پیار نہیں دکھا۔ ان کی آنکھوں میں صرف گاؤں کی عزت کی فکر تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی لیکن میں نے کہا ماں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ حسن اتنے بڑے ہیں اور میں اتنی چھوٹی۔ میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ ماں میں اسکول جانا چاہتی ہوں۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ ماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ٹھنڈی آواز میں کہا تجھے جو کہا ہے وہ تجھے کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ تیرے بابا اور میں نے کر لیا ہے۔ اب اور بحث مت کر۔ تو اپنی مرضی سے مانے یا نہ مانے یہ شادی ہو کر رہے گی۔ ماں کی باتیں سن کر میرا دل اور ٹوٹ گیا۔ میں سمجھ گئی کہ میری پکار کوئی نہیں سنے گا۔ ماں باپ کو میرے درد سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور آپی کی تصویر کو گلے لگا کر رونے لگی۔ میں نے کہا آپی تم ہوتی تو مجھے اس آگ میں نہیں دھکیلنے دیتی۔ تم مجھے بچاؤ۔ میں رات رات بھر جاگتی اور روتی۔ میں سوچتی کہ کیا میں بھاگ جاؤں، لیکن میں ایک 16 سال کی بچی تھی۔ میرے پاس نہ پیسے تھے نہ کوئی ٹھکانہ۔ میں گاؤں سے باہر کبھی اکیلی نہیں گئی تھی۔ میں ڈرتی تھی کہ اگر میں بھاگی تو گاؤں کے لوگ میرے ماں باپ کو تانے ماریں گے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کی عزت کو ٹھیس پہنچے، لیکن میرے دل میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ میں ہر پل حسن کے بارے میں سوچتی اور میرا ڈر بڑھتا جاتا۔ ان کی بھاری آواز، ان کا ہٹا کٹا جسم اور ان کی سخت آنکھیں میرے من میں خوف پیدا کرتی تھیں۔ میں سوچتی میں اتنی چھوٹی اور نازک ہوں، میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ میرے من میں سوالوں کا جنگل تھا لیکن جواب کہیں نہیں تھا۔ میرے گاؤں میں ایک پرانی رسم و رواج تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ اگر کوئی بڑی بہن بچے کو جنم دیتے وقت یا کسی اور وجہ سے مر جاتی تھی تو اس کے شوہر کی شادی اس کی چھوٹی بہن سے کر دی جاتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس عزت اور خاندان کی عزت کا سوال مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ داماد کا گھر خالی نہیں رہنا چاہیے اور خاندان کی چھوٹی بیٹی کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ میرے ماں باپ بھی اسی رسم و رواج کے غلام تھے۔ وہ بار بار کہتے عائشہ یہ رسم و رواج ہمارے بزرگوں نے بنائی ہے، اگر ہم اسے نہیں نبھائیں گے تو گاؤں کے لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہمارا سر شرم سے جھک جائے گا۔ میں ان کی باتیں سنتی اور سوچتی یہ رسم و رواج میرے لیے کیوں ہے؟ میں تو ابھی بچی ہوں۔ میری زندگی کو اس رسم و رواج کی بھینٹ کیوں چڑھایا جا رہا ہے؟ لیکن میری آواز اس رواج کے سامنے بیکار تھی۔ گاؤں کے بوڑھے بزرگ، پڑوسی اور یہاں تک کہ میرے اپنے ماں باپ بھی اس رسم و رواج کو ماننے کے لیے تیار تھے۔ میرے ڈر اور میری معصومیت کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں اس رسم و رواج کے بوجھ تلے دب رہی تھی اور میرا بچپن مجھ سے چھن رہا تھا۔ ماں باپ نے میری باتوں کو انسنا کر دیا اور شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ عائشہ کی شادی حسن سے ہونے والی ہے۔ لوگ اس فیصلے سے خوش تھے۔ پڑوس کی آنٹیاں ہمارے گھر آنے لگیں۔ وہ ماں سے کہتی یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، عائشہ اب حسن کی بیوی بن کر اس کا گھر سنبھالے گی۔ میں ان کی باتیں سنتی اور چپکے سے رونے لگتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگ میرے درد کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ کیا انہیں نہیں دکھتا تھا کہ میں ابھی بچی ہوں؟ خیر، ماں نے میرے لیے نئے کپڑے بنوائے۔ انہوں نے ایک لال جوڑا سلوایا جو شادی کے لیے تھا۔ وہ مجھے کپڑے دکھا کر کہتی عائشہ دیکھ کتنا خوبصورت جوڑا ہے، تو اس میں دلہن کی طرح لگے گی۔ میں چپ چاپ سر ہلاتی لیکن میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتیں۔ میں سوچتی دلہن نہیں ایک ڈری ہوئی بچی ہوں۔ ماں نے میرے لیے کچھ زیورات بھی خریدے۔ وہ کہتی یہ زیورات تیری آپی نے اپنی شادی میں پہنے تھے، اب تو انہیں پہنے گی۔ میں آپی کے زیورات دیکھ کر اور رونے لگتی۔ میں سوچتی آپی تمہاری جگہ میں کیوں لے رہی ہوں؟ یہ زیورات تمہارے لیے تھے، میرے لیے نہیں۔ میں ہر بار آپی کو یاد کرتی اور سوچتی اگر وہ ہوتی تو مجھے اس رسم و رواج کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیتی۔ بابا نے شادی کی تاریخ رکھ دی۔ انہوں نے مولوی صاحب سے بات کی۔ گاؤں کے لوگ شادی کی تیاریوں میں جٹ گئے۔ کوئی کھانے کا انتظام کر رہا تھا تو کوئی مہمانوں کی لسٹ بنا رہا تھا۔ گاؤں میں خوشی کا ماحول تھا۔ لوگ گیت گا رہے تھے اور ایک دوسرے کو مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ میں ہر دن کمرے میں بیٹھ کر روتی۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنی آپی کی طرح مرنا نہیں چاہتی۔
میرا دکھ آنسوؤں میں بہہ جاتا اور میرا ڈر ہر پل بڑھتا جاتا۔ شادی کی تاریخ نزدیک آ رہی تھی۔ ایک دن حسن ہمارے گھر آئے۔ میں اپنے کمرے میں تھی لیکن ماں نے مجھے بلایا۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر گئی۔ حسن صحن میں بیٹھے تھے۔ ان کا ہٹا کٹا جسم، ان کی بھاری آواز اور ان کی سخت آنکھیں مجھے ڈرانے لگیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ ماں نے کہا، عائشہ، حسن سے ملو، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ میں کانپتے ہوئے ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ حسن نے مجھے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، عائشہ تو ڈر مت، میں تیرا خیال رکھوں گا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی سختی تھی جو مجھے اور ڈرانے لگی۔ میں نے صرف سر ہلایا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور رونے لگی۔ میں سوچتی، حسن کہتے ہیں کہ وہ میرا خیال رکھیں گے، لیکن مجھے ان پر بھروسہ نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ پیار نہیں تھا جو میں نے آپی کے لیے دیکھا تھا۔ ان کی باتوں میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو آپی کی باتوں میں ہوتی تھی۔ میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ میرے من میں ڈر کا سایہ اور گہرا ہو گیا۔ حسن اب اکثر ہمارے گھر آنے لگے۔ وہ ماں باپ سے شادی کی تیاریوں کے بارے میں بات کرتے۔ میں انہیں دیکھ کر چھپنے کی کوشش کرتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھیں، لیکن ماں مجھے بار بار ان کے سامنے بلاتی۔ وہ کہتی، عائشہ، اب تو حسن کی بیوی بننے والی ہے، اس سے بات کرنے کی عادت ڈال۔ میں چپ چاپ ان کی بات مان لیتی، لیکن میرا دل ہر بار ڈر سے کانپتا۔ حسن کی ہر نظر، ان کی ہر بات اور ان کی موجودگی مجھے ڈرانے لگی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی کو بھی اپنی بات بتائی۔ میں نے ان سے کہا، میری شادی حسن سے ہونے والی ہے، میں بہت ڈر رہی ہوں، میں یہ نہیں کرنا چاہتی۔ اریبہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، عائشہ تو اتنی چھوٹی ہے، یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آمنہ نے کہا، ہم میم ماہم سے بات کریں، شاید وہ کچھ کر سکیں۔ میں نے سر ہلا کر منع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ ماہم میم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ گاؤں کے رسم و رواج اور ماں باپ کا فیصلہ ان کے سامنے بھی بیکار تھا۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا، تم بس میرے لیے دعا کرو، شاید اللہ میری سن لے۔ لیکن میرے دل کو پتہ تھا کہ میری دعائیں بھی اس رسم و رواج کے سامنے بیکار تھیں۔ کچھ ہفتوں بعد وہ دن آ گیا جس سے میں سب سے زیادہ ڈر رہی تھی۔ شادی کا دن تھا۔ ماں نے مجھے صبح اٹھایا اور تیار ہونے کو کہا۔ انہوں نے مجھے وہ لال جوڑا پہنایا جو انہوں نے میرے لیے سلوایا تھا۔ ماں نے میرے بالوں میں گجرا لگایا، میرے ماتھے پر بندیاں سجائی اور میرے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنائی۔ وہ بار بار کہتی، تو بہت پیاری لگ رہی ہے، تو آج دلہن بنے گی۔ لیکن میں چپ تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ میں دلہن نہیں، ایک ڈری ہوئی بچی تھی۔ میں نے ماں سے آخری بار کہا، ماں پلیز مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میں بہت ڈر رہی ہوں، میں حسن کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ماں نے مجھے ڈانٹا، عائشہ اب چپ کر، مہمان آ چکے ہیں۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا لیکن وہاں مجھے کوئی پیار نہیں دکھا۔ ان کی آنکھوں میں صرف گاؤں کی عزت کی فکر تھی۔ میں چپ چاپ تیار ہو گئی۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں سوچتی، کیا میرے ماں باپ کو میرا درد نہیں دکھتا؟ کیا انہیں میری معصومیت نہیں دکھتی؟ کیا انہیں نہیں دکھتا کہ میں ابھی بچی تھی؟ حسن میرے بغل میں بیٹھے تھے۔ ان کا ہٹا کٹا جسم اور سخت چہرہ مجھے ڈرانے لگا۔ میں ان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے من میں بس ایک ہی بات تھی، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ میں ہر رسم کو چپ چاپ دیکھ رہی تھی، جیسے یہ شادی میری نہیں کسی اور کی ہو۔ جب حسن نے قبول ہے کہا تو میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں سوچتی، آپی تم مجھے کیوں نہیں بچا سکی؟ میں حسن کی بیوی بن گئی تھی، میرا بچپن مجھ سے چھن گیا۔ شادی کے بعد گاؤں کے لوگ خوش تھے۔ وہ مجھے اور حسن کو مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ کہتے، عائشہ تو اب حسن کی بیوی ہے، اس کا گھر سنبھالنا۔ میں ان کی باتیں سنتی اور چپ رہتی۔ میں حسن کے ساتھ ان کے گھر جانے والی تھی۔ ماں نے مجھے گلے لگایا اور کہا، اب تو حسن کی بیوی ہے، اس کا خیال رکھنا، گاؤں کی رسم و رواج کا مان رکھنا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں بس چپ چاپ رو رہی تھی۔ میرے من میں ڈر کا سایہ اور گہرا ہو گیا۔ میں سوچتی، میں اس نئے گھر میں حسن کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ میری زندگی اب کیا ہوگی؟ میں ایک ایسی راہ پر تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا اور میرا بچپن مجھ سے چھن چکا تھا۔ میں ایک ڈری ہوئی بچی تھی جو اس رسم و رواج کے بوجھ تلے دب رہی تھی۔ رخصت ہو کر حسن کے ساتھ ان کے گھر کے لیے نکل پڑی۔ حسن کا گھر میرے گھر سے کچھ ہی دوری پر تھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں آپی رہتی تھیں۔ میں یہاں کئی بار ان سے ملنے آئی تھی۔
آپ ہی مجھے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی بریانی کھلاتی تھیں، میرے ساتھ ہنستی تھیں اور مجھے اپنی شادی کی کہانیاں سناتی تھیں۔ لیکن آج یہ گھر میرا تھا اور میں یہاں ان کی جگہ لینے آئی تھی۔ گھر میں اندر جاتے ہی مجھے آپ ہی کی یاد اور ستانے لگی۔ گھر میں آپ ہی کی ہر چیز مجھے ان کی یاد دلا رہی تھی۔ ان کا سجا ہوا صحن، ان کا کچن اور وہ چھوٹا سا باغیچہ جہاں وہ پھول لگایا کرتی تھیں۔ میں سوچتی یہ گھر آپ ہی کا تھا، میں یہاں ان کی جگہ کیسے لے سکتی ہوں۔ حسن کی ماں یعنی میری ساس نے میرا ویلکم کیا۔ وہ مجھے گلے لگا کر بولی، عائشہ تو اب اس گھر کی بہو ہے، اس گھر کو سنبھالنا۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل اور بھاری ہو گیا۔ میں سوچتی میں آپ ہی کی جگہ کیسے لے سکتی ہوں، میں تو ابھی بچی ہوں۔ ساس نے مجھے گھر دکھایا، وہ مجھے کچن، صحن اور باقی کمرے دکھانے لگی۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی، لیکن میرا من ڈر سے بھرا تھا۔ میں سوچتی میں یہ سب کیسے کروں گی، میں تو ابھی اسکول جاتی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، میں یہ گھر کیسے سنبھالوں گی۔ شام ڈھلنے کے بعد ساس نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر کہا، عائشہ تو یہاں آرام کر، آج تمہاری سہاگ رات ہے۔ سہاگ رات یہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میرا من ڈر سے بھر گیا۔ ساس نے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں اس خوبصورت سے سجے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ پھولوں سے سجا تھا اور بستر پر گلاب کی پنکھڑیاں بکھری تھیں۔ دیوان پر رنگ برنگے تکیے رکھے تھے اور دیوار پر چھوٹی چھوٹی لائٹیں ٹمٹما رہی تھیں۔ لیکن میرے لیے یہ سب ڈراؤنا تھا۔ میں بستر پر بیٹھی رہی، اپنے لال جوڑے میں سر جھکائے، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں بار بار سوچتی سہاگ رات کیا ہوتی ہے؟ مجھے یاد آیا شادی سے پہلے پڑوس کی ایک آنٹی نے مجھ سے کہا تھا، عائشہ سہاگ رات تمہاری زندگی کی سب سے خاص رات ہوگی۔ لیکن ان کی باتوں میں ایک عجیب سی مسکان تھی جو مجھے ڈرانے لگی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ خاص رات کیا ہوگی۔ میرے من میں ایک انجانا خوف تھا۔ میں سوچتی کیا حسن میرے ساتھ کچھ غلط کریں گے؟ کیا وہ مجھے چوٹ پہنچائیں گے؟ میں صرف 16 سال کی ہوں، میرے پیریڈز بھی ابھی ٹھیک سے شروع نہیں ہوئے ہیں، یہ سب کیسے ہوگا؟ میں نے سنا تھا کہ مرد عورتوں کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں حسن میرے ساتھ کچھ ایسا نہ کرے جس سے میرا جسم اور من دونوں ٹوٹ جائیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور من ہی من میں اللہ سے دعا کرنے لگی، مجھے اس رات سے بچاؤ۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میرے من میں سب سے برے خیال آ رہے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ رات کو میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ حسن میرے قریب آئیں، میں بس چاہتی تھی کہ یہ رات کسی طرح گزر جائے۔ کافی دیر تک میں بستر پر بیٹھی رہی، میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں ہر پل بس یہی سوچ رہی تھی کہ یہ رات میرے لیے کیا لانے والی ہے۔ میرے من میں ڈر کا سایہ اتنا گہرا تھا کہ میں سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، حسن کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، میں ان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے من میں بس ایک ہی بات تھی، اب کیا ہوگا؟ میں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا اور بستر کے ایک کونے میں سمٹ گئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور میری سانسیں رک رہی تھیں۔ حسن میرے سامنے پر بستر پر بیٹھ گئے، ان کی موجودگی اور ڈرانے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب وہ میرے قریب آئیں گے، میرے ساتھ کچھ غلط کریں گے۔ حسن نے کچھ دیر تک چپ چاپ مجھے دیکھا اور پھر ان کی آواز سنائی دی، لیکن یہ آواز ان کی بھاری اور سخت آواز نہیں تھی، یہ کوئی ٹوٹی پھوٹی کانپتی آواز تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ میں نے جو دیکھا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ حسن رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کا چہرہ دکھ سے بھرا تھا۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور ان کی سختی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ میں سن رہ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ حسن میرے ساتھ کچھ غلط کریں گے، مجھے ڈرائیں گے یا مجھ پر اپنی طاقت دکھائیں گے، لیکن وہ رو رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے من میں ڈر کے ساتھ ساتھ اب حیرانی بھی تھی۔ حسن نے اپنی دھیمی آواز میں کہا، عائشہ تو ڈر مت، میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں چپ رہی، میرے پاس بولنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھے۔ میں بس ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور میرا من سوالوں سے بھر گیا۔ حسن نے پھر بولنا شروع کیا، ان کی آواز میں دکھ اور پچھتاوا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے پتا ہے کہ تو بہت چھوٹی ہے، تجھے اس شادی کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ میں بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن گاؤں کی اور تیرے ماں باپ کے دباؤ نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں تیری بہن کو بہت پیار کرتا تھا، وہ میری زندگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں تجھے اس کی جگہ نہیں دے سکتا۔
اور نہ ہی تجھ سے وہ سب چاہتا ہوں جو ایک شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حسن میرے ڈر کو سمجھیں گے۔ میں نے ہمیشہ انہیں ایک سخت اور ڈراؤنے انسان کے روپ میں دیکھا تھا، لیکن ان کی بات میں وہ دکھ اور پچھتاوا تھا جو مجھے سوچ میں ڈال رہا تھا۔ حسن نے آگے کہا، تو ابھی بچی ہے، تجھے اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو بڑی نہیں ہو جاتی اور اپنی پڑھائی پوری نہیں کر لیتی، میں تجھ سے کوئی رشتہ نہیں بناؤں گا۔ تو ٹینشن مت لے، میں تیرا خیال رکھوں گا۔ میرے کانوں میں ان کی باتیں گونج رہی تھیں، لیکن میرا دماغ انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ حسن میرے ساتھ کچھ غلط کریں گے، مجھے چوٹ پہنچائیں گے، لیکن وہ میری پڑھائی کی بات کر رہے تھے۔ میرے من میں ایک عجیب سی راحت تھی، لیکن ڈر ابھی بھی پوری طرح گیا نہیں تھا۔ میں سوچتی، کیا میں ان کی بات پر بھروسہ کروں؟ کیا وہ سچ بول رہے ہیں؟ کیا وہ سچ مچ مجھے چوٹ نہیں پہنچائیں گے؟ میرے من میں سوالوں کا طوفان تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ دکھ اور ایمانداری تھی جو مجھے تھوڑا سکون دے رہی تھی۔ میں چپ رہی، میں نے صرف سر ہلایا۔ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حسن نے پھر کہا، عائشہ تو سو جا، تجھے آرام کی ضرورت ہے، میں باہر ہوں، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں بستر پر لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بار بار ان کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں سوچتی، کیا حسن سچ مچ میری پڑھائی پوری ہونے تک انتظار کریں گے؟ کیا وہ سچ مچ مجھے چوٹ نہیں پہنچائیں گے؟ میرے من میں نئی امید جاگی تھی، لیکن ڈر ابھی بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے آپی کی تصویر کو یاد کیا اور من ہی من میں کہا، آپی کیا یہ تم نے میرے لیے کیا؟ کیا تم نے حسن کو میرے لیے بدلا؟ میں سوچتی، شاید آپی کی روح میرے ساتھ ہے، شاید وہ مجھے اس اندھیرے راستے میں راستہ دکھا رہی ہیں۔ میرے من میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی اب کیا موڑ لے گی۔ میں ایک 16 سال کی بچی تھی جو گاؤں کی رسم و رواج کے بوجھ تلے دبی تھی۔ میری زندگی اب حسن کے وعدے پر ٹکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ وعدہ سچ ہوگا یا نہیں۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ میرے من میں ابھی بھی ڈر تھا، لیکن اب اس ڈر کے ساتھ ایک چھوٹی سی امید بھی تھی۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ میں اپنے ٹوٹے خوابوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں سوچتی، کیا میں پھر سے اسکول جا پاؤں گی؟ کیا میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پھر سے ہنس پاؤں گی؟ میں نے ہمیشہ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے گاؤں کے ہر بیمار انسان کا علاج کروں، لیکن گاؤں کی رسم و رواج نے میرے سارے خواب چھین لیے تھے۔ کیا حسن کا وعدہ میرے خوابوں کو واپس لا سکتا ہے؟ کیا میں پھر سے وہی عائشہ بن پاؤں گی جو اسکول میں میم کی تعریف سن کر مسکراتی تھی؟ میں نے اپنے آنسوؤں کو پونچھا اور من ہی من میں فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا، اگر حسن نے سچ مچ مجھے پڑھنے کا موقع دیا تو میں اپنی پوری طاقت لگا دوں گی۔ میں اپنے خوابوں کو پھر سے جی سکوں گی۔ میں اپنے لیے، اپنی آپی کے لیے اور اپنے گاؤں کی ان ساری لڑکیوں کے لیے پڑھوں گی جو اس رسم و رواج کے بوجھ تلے دب رہی ہیں۔ میں نے آپی کی تصویر کو یاد کیا اور کہا، آپی میں ہار نہیں مانوں گی، میں تمہاری طرح مضبوط بنوں گی، میں اپنے خوابوں کو پورا کروں گی۔ میرے من میں ایک نیا یقین جاگا تھا۔ میں جانتی تھی میرا راستہ آسان نہیں ہوگا۔ میں ابھی بھی حسن کے گھر میں ایک اجنبی تھی۔ میں ابھی بھی اس رسم و رواج کے سائے میں تھی جس نے میرے بچپن کو چھین لیا تھا، لیکن حسن کے وعدے نے میرے من میں ایک چھوٹی سی روشنی جلائی تھی۔ میں سوچتی، شاید یہ روشنی مجھے میرے خوابوں تک لے جائے، شاید یہ روشنی مجھے میری کھوئی ہوئی ہنسی واپس دے دے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور آپی کی مسکان کو یاد کیا۔ میں نے من ہی من میں کہا، آپی تم میرے ساتھ ہونا، تم مجھے ہمت دینا، میں تمہارے لیے، اپنے لیے اور اپنے خوابوں کے لیے لڑوں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس بار یہ آنسو صرف دکھ کے نہیں تھے، ان میں ایک نئی امید تھی، ایک نیا یقین تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی اب پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ میں ایک 16 سال کی بچی تھی جسے ایک ایسی ذمہ داری دی گئی تھی جس کے لیے میں تیار نہیں تھی، لیکن میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں اپنے خوابوں کو پھر سے سجاؤں گی، میں اپنی آپی کی طرح مضبوط بنوں گی، میں اپنی زندگی پھر سے رنگین بناؤں گی۔